نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غضب ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر اللہ رب العزت دی مہربانی اور رزق دین دا ذکر کرانگے۔ قرآن کریم دی سورہ شورا دی 19ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنوں دا شرف حاصل ہویا۔ اس آیت پاک دے اندر سنے رب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ اپنے بندیاں تے بڑا مہربان ہے، جنوں چاہندا روزی دندا ہے، یعنی جنوں چاہندا روزی دندا، اور وہ بڑا طاقتور زبردست ہے۔ اس آیت پاک سنی رب نے فرمایا کیا میرے بندے ہو میں بڑا مہربان ہاں، بہت رحم کرنا والا، بڑا رحیم اور کریم ہے، تے رزق جڑا ہے میں ہی دینا کیونکہ میں ہی رازق ہاں اور میں بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ تو سونے رب نے قرآن پاک جو سارا پروگرام دے دیتا کہ انسانوں تو میں اپنے عرفان اپنے دیدار اپنی معرفت پہچان واسطے پیدا کیتا، اور وہ طریقہ سونے رب نے قرآن چ دستا کہ پھر پیشوا دے رائیں اور اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت ہی تسی میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے اور میرا دیدار حاصل کر سکتے، اور کوئی ذریعہ نہیں، یہی اللہ کا طریقہ ہی اللہ دی سنت ہے۔ سارے اللہ والے اسی طریقے تے چل کے ہی اللہ دی بارگاہ تو نا رسائی حاصل کیتی۔ تاں کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، وہ دید کا جو شوق دو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو سنا رب فرماندا ہے کہ بندے میں بہت مہربان ہوں، دیکھو کائنات نے کنیاں نعمتاں میں تواڈے واسطے پیدا کیتا، تانوں میں اپنے واسطے پیدا کیتا، اور لقاء اللہ دا قرآن چ اللہ پاک نے ذکر فرمایا اپنے دیدار دا، لیکن کافر منافق انہاں گلاں نوں چھپاؤندے نے۔ تے روزی بھی اللہ پاک دندا ہے، روزی تقسیم کم و بیش کسے نوں کٹ کسے نوں ود، یہ اللہ دی حکمت کا قانون ہے نظام کائنات چلاؤਣ واسطے۔ اللہ سنا فرماندا میں بڑا طاقتور ہاں، بڑا زبردست ہے۔ تو انسان نوں چاہیے کہ ایڈے مہربان رب دے نال تعلق جوڑے، جس کام واسطے اللہ نے پیدا کیتا وہ کام کرے، تے روزی دی تقسیم تے راضی رہے، جس کام واسطے اللہ نے پیدا کیتا وہ نعمت یعنی مولا دی نعمت حاصل کرے، دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ، تاکہ آخر کھولیاں اکھاں نہ دیدار الہی نصیب ہو سکے، سر دیاں اکھاں نہ۔ اللہ نے قرآن دستا جڑے دنیا میرے دیدار تو انہیں آخرت وچ بھی انہیں ہون گے، لیکن نعمت حاصل کرنے واسطے اللہ نے جڑا پروگرام دتا قرآن پاک چ، جیسا سنے رب نے فرمایا کہ تمہیں میں پیدا اس واسطے کیتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون والذین آمنوا اشد حبا للہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتابون یحببکم اللہ ورنہ الی ربک المنتہی۔ انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ یہ نعمت تاں ہی ملنی اگر انسان اپنے نفس سے فتح پائے گا۔ نفس سے فتح پاؤن والا دنیا سب تو بڑا رستم ہے، کیونکہ نفس ہمارا جڑا انسان دے اندر بہت بڑا شیطان ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، سامری ہے، اور شداد ہے، مہداد ہے، ابو لہب ابو جہل ہے، چنگیز اور ہلاکو ہے جڑے انسان نو تباہ برباد کردا۔ اس نفس نو مارن واسطے ہی انسان نو ریاضت و مجاہدہ کرایا جاتا ہے اللہ والوں کو۔
اس واسطے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دادا پیر فرماندے میں 30 سال اپنے مرشد دے گھر دا پخانہ چکیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے نفس نو مارن واسطے اخروٹ لے کے مسجد دے بوہے کے بہ جاندے سی پیر دے حکم نہ کہ جڑا بھی میرے سر تے جُتی مارے گا 2 کروڑ دیاں گا۔ اسی طرح ہی ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ نے آپ دے پیر نے حکم فرمایا کہ جتنے تیرے واقف ہوتے جا کے منگیا کر تاکہ نفس مر جائے۔ یہ نفس مارا جب تک نہیں مردا انسان نو فنا نفس حاصل نہیں ہوندی، کدے بھی فنا قلب حاصل نہیں ہو سکتے۔ اپنے آپ کو مٹاؤنا پہنتا، بقول شاعر کے مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے کہ میں اپنی نمار کے نکی کر کے کٹ پرے خزانے صاحب دے پھر جو چاہے سو لوٹ۔ تے اپنے مرشد دا سچا غلام بن جا، انہوں کو نوری کنیکشن حاصل کر تاکہ تیرا رحمانی توحیدی محمدی نیٹ ورک نہ رابطہ ہو جائے۔ تے پھر پیشوا دے ہر حکم دے کے سر تسلیم خم کر۔ سچا مرشد کدے بھی قرآن و سنت تو ہٹ کے کدے کوئی تعلیم نہیں دے گا۔ اس واسطے بقول شاعر کے رندوں کی نظر میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، مرشد کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔ جب تک انسان فنا فی الشیخ نہیں ہوندا کدے فنا فی رسول نہیں ہو سکتا، جب تک فنا فی رسول نہیں ہوندا تو فنا فی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے انسان نو چاہیے کہ جس مقصد واسطے سونے رب نے پیدا کیتا وہ کم کرے، روح عشق مولا حاصل کرے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تے ظاہری نماز بھی پڑھے تو باطنی بھی نماز پڑھے۔ بقول شاعر کے نماز زاہدہ سجدہ سجود است، نماز عاشقاں تر کے وجود است۔ اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ اللہ سونا مہربان ہے، کہ سانو چاہیے روزی نو چھڈ کے رازق نو تلاش کریے اور سونے مہربان رب نال رابطہ کریے۔ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزاریے، سر تو پیروں تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن جائے۔ اپنے دوجے معاملات کو اللہ سن دو سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کریے۔ قلبن ذات مولا ڈبے رہیے لی روز اللہ نماز عشق نیتی ہے، قلبن فنا فی توحید گرک فی توحید ہون دی ترقی دئیے تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہو سکے اور اللہ کی تقسیم تے راضی رہے۔ اور یاد رکھے اللہ پاک بڑا زبردست ہے، بڑا طاقتور ہے، جو چاہے کر سکتا۔ اللہ سونا کن کہنا ہے تو اس چیز ظہور جا جاندی ہے۔ تو جب درویش کمال نو پہنچ دیا مقام فقر حاصل کر دے رہے، اللہ پاک پھر اپنے فقراء نو بھی ایک انہوں دیا نعمت عطا فرما دیا، باطنی تصرفات عطا فرما دے رہے۔ تو اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے مہربان رب نال رابطہ کریے، اللہ دسے پروگرام دے مطابق چلیے، قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کریے، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے۔ شیطانی نظاماں دستوراں منشوراں تو منہ موڑ لیے قلبن اور جدے مولا واسطے دن رات جدو جہد کریے جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کمل ماجز مسکین بے سہارا انسان صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرما، اپنے دائمی داد نعمت عظمہ دولت کبر عطا فرما۔ اللہ بس باقی سب ہوس وما علینا الا البلاغ المبین۔